عوام کو جدید سستی اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کا مشن۔ کراچی سمیت پورے سندھ کے لیے مزید بسیں لانے کا فیصلہ۔ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملانے کے لیے بس سروس کی تیاریاں۔ 8 بس ٹرمینلز کا کام مکمل ہو چکا، جون تک فعال ہو جائیں گے۔ پیپلز بس سروس کے تحت نئی اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو اجلاس میں بریفنگ۔ مختلف BRTs سگنلز بس ٹرمینلز کی تعمیر نو۔ پیپلز بس سروس کے لیے یو ٹرن بنانے پر بھی بریفنگ۔ گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے والے ہوشیار، خبردار۔ شہر میں جعلی سرکاری نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی چیکنگ۔ شہری سندھ ہائی کورٹ کی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر کار چلاتا پکڑا گیا۔ کار وکیل کی نکلی، سبز نمبر پلیٹ پر سندھ ہائی کورٹ بھی لکھا ہوا تھا۔ ٹریفک پولیس نے نمبر پلیٹ اتار دی، بھاری جرمانے کا چالان تھما دیا۔ دیگر علاقوں میں کارروائیوں میں بھی کئی نمبر پلیٹس اتار دی گئیں۔ نمبر پلیٹس پر حکومت سندھ یا حکومت پاکستان بھی لکھا ہوا تھا۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن۔ نجی گاڑی پر جعلی فینسی نمبر پلیٹ لگانے والوں کی شامت آ گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا سینئر کلرک اعجاز علی گوپانگ معطل۔ چیئرمین اینٹی کرپشن فرحت علی جنیجو نے اعجاز علی گوپانگ کو معطل کر دیا۔ چیئرمین اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر انکوائری ٹو اینٹی کرپشن غلام مرتضی میمن کو تحقیقات کا حکم۔ 7 روز کے اندر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نجی گاڑی پر جعلی فینسی نمبر پلیٹ کی نشاندہی سٹی 21 نے گزشتہ روز کی تھی۔ کراچی میں ڈومیسائل گھر پر ملے گا۔ 2 ہفتے بعد DC آفس سے ملنے کے بجائے 2 دن میں گھر پہنچے گا۔ کراچی انتظامیہ کا ڈومیسائل کے اجراء کو آسان بنانے کا فیصلہ۔ ڈومیسائل کے لیے اب ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کمشنر کراچی کا ڈومیسائل کا اجراء آن لائن کرنے پر بھی غور کا وعدہ۔ کراچی کی سطح پر ڈومیسائل کے اجراء کے مرکزی نظام کی تجویز۔ کورنگی میں ڈومیسائل کے اجراء کے لیے ڈیجیٹل ڈیسک قائم۔ ڈیجیٹل ڈیسک پر مختلف کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ ڈومیسائل کی فیس جمع کرانے کے لیے کاؤنٹر الگ کر دیا گیا۔ ڈومیسائل کے لیے درخواست گزار شہری کا ڈیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ ڈومیسائل کے لیے مطلوبہ دستاویزات کو اسکین کیا جانے لگا۔ مطلوبہ دستاویزات کی اسکیننگ کے لیے بھی الگ کاؤنٹر بنا دیا گیا۔ کمشنر کراچی نے کورنگی میں ڈیجیٹل ڈومیسائل ڈیسک کا افتتاح کر دیا۔ شناختی کارڈ اب UC سے بنے گا۔ ملک بھر میں تمام یونین کاؤنسلز میں بایو میٹرک مشینیں نصب ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ چند روز میں پلان کو حتمی شکل دے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ جعلی شناختی کارڈ بنانے والی مافیا کے خاتمے کا بھی حکم دے دیا۔ کراچی سمیت 6 بڑے شہروں میں نادرا سینٹرز میں اضافے کا پلان بھی 1 ہفتے میں طلب۔ پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے سے شہریوں کو پریشانی۔ اہم شاہراہیں، سرکاری عمارتیں، کھیل کے میدان اور مارکیٹ پبلک ٹوائلٹ سے محروم۔ نیپا پر پبلک ٹوائلٹ رکشہ اسٹینڈ میں تبدیل۔ بوٹ بیسن نہر قیام سے بھی پبلک ٹوائلٹ ختم۔ حیدری مارکیٹ کی پارکنگ اور کریم آباد پل کے نیچے پبلک ٹوائلٹ بھی ناقابل استعمال۔ صدر کا سرکاری پبلک ٹوائلٹ نشے کے عادی افراد کی آماج کا بن گیا۔ بیت الخلاء کی صفائی پر تعینات عملے کا تبادلہ دیگر محکموں میں کر دیا گیا۔ ادارہ ترقیات میں عوام کی زمینوں کے غیر قانونی ٹرانسفر کا انکشاف۔ جعلسازی میں لینڈ ریکوری، ریکارڈ، IT اور دیگر شعبہ جات ملوث۔ DG KDA نے جعلسازی پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر ریکوری، ڈائریکٹر سپورٹ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن لینڈ مینجمنٹ شامل۔ کمیٹی تحقیقات سے حقائق سامنے لائے گی۔ خالی عہدے بھرنے لگے، شہر کے حالات سنورنے لگے۔ صفدر علی بھگیو کو ڈائریکٹر جنرل لیاری ترقیاتی اتھارٹی لگا دیا گیا۔ DG لیاری ترقیاتی اتھارٹی کا عہدہ خالی تھا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر شہید بینظیر بھٹو ٹاؤن شپ سندھ کا اضافی چارج بھی صفدر علی بھگیو کے سپرد۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صفدر علی بھگیو کو حال ہی میں گریڈ 20 میں ترقی دی گئی تھی۔ ڈپٹی سیکرٹری داخلہ عبدالکریم میمن کا تبادلہ۔ عبدالکریم میمن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 کے ماڑی کراچی تعینات۔ تقرری کے منتظر محمد حسین بلوچ ایڈیشنل سیکرٹری صحت تعینات۔ کراچی میں نقل مافیا آؤٹ آف کنٹرول۔ میٹرک کا پرچہ لیک ہونے کا سلسلہ آج 10ویں روز بھی جاری۔
दहम जमात का कीमिया का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वजीर जामियात एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं, इम्तिहान से 10 मिनट पहले पेपर मिले तो इसे आउट होना नहीं कहते। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, या रात को पेपर आउट हो तो मुझे बताएं। बोर्ड के इम्तिहानात में मुस्बत तब्दीली लाने का भी मैंने ये ज़रूर कहा था और आज भी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि जिसकी कोताही होगी उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं है, अभी इम्तिहान चल रहे हैं, हमने सारी चीज़ें नोटिस की हुई है। और गुलशन इकबाल के तामीर मिल्लत स्कूल में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, डायरेक्टर स्कूल्स का कमिश्नर कराची से सिक्योरिटी की फाहमी का मुतालबा। यार मोहम्मद बालादी ने खत में लिखा, तामीर मिल्लत स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज पर छापा मारा, गैर मुतल्लिका अफराद घूम रहे थे। गैर मुतल्लिका अफराद स्कूल के स्टाफ को भी धमकाते रहे। इम्तिहानी मरकज में 700 तलबा के लिए सिर्फ 35 कैमरे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने पुलिस का अमला तैनात करने का मुतालबा।